تقریر کے لیے زبان چاہیے، بلاغت چاہیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا شہزادے ذرا منہ کھولو۔ بڑے پیر صاحب نے جب منہ کھولا تو اللہ کے رسول نے 7 مرتبہ بڑے پیر کے منہ میں اپنا لعاب دہن ڈال دیا، 7 مرتبہ تھوک شریف ڈال دیا۔ جو لوگ کہتے ہیں نا، بزرگ آتے ہیں کہتے ہیں کہ ہمیں ان کا جھوٹا چاہیے، وہ وہیں سے دلیل ہے۔ جو تھا لعاب دہن ڈال دیا۔ جب لعاب دہن ڈالا، دوسری رات میں مولا کائنات حضرت علی خواب میں آ گئے۔ کہا بیٹا تم تقریر کیوں نہیں کرتے؟ کہنے لگے دادا جان تقریر کیسے کروں، میری زبان عجمی، میں عجمی ہوں، عربی نہیں آتی، بلاغت نہیں، فصیح و بلیغ نہیں۔ کہا بیٹا ذرا منہ کھولو۔ حضرت علی نے 6 مرتبہ اپنا لعاب دہن ڈال دیا۔ اب جب ڈالنا تھا، اب بڑے پیر صاحب نے تقریر کرنا شروع کی تو ایسی تقریر کرتے تھے، تقریر کرتے کرتے تقریر ہی میں 12 اللہ کا ولی بنا دیا کرتے تھے۔ اگر جس پہ نظر پڑ گئی، جس پہ نظر پڑی، اللہ کا ولی بنا دیا۔ تقریر کرتے ہوئے نظر بھر کے دیکھ لیا، اور اگر کسی کے دل میں کوئی حاجت بڑے پیر کی بارگاہ میں تقریر میں پروگرام میں ہوتی تھی تو وہ توجہ ڈالتے حاجت پوری ہو جاتی تھی۔ اب سنو، ایک روز بڑے پیر صاحب تقریر کر رہے تھے، مجمع کے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا، مجمع کے اندر ایک شخص کو نیند آ گئی۔ اور بڑے پیر کے زمانے میں مائک نہیں تھا، 70 ہزار کا مجمع، جتنی آواز ان لوگوں کو آتی اتنی آواز پیچھے والوں کو۔ آج تھوڑی سی آواز، مائک کی آواز ہلکی سے خراب ہو جائے ہم بہت شکایتیں کرتے ہیں نا، میں بھی صحیح کرو صحیح کرو صحیح کرو صحیح کرو، وہ آواز اوریجنل تھی۔ 70 ہزار کا مجمع، اب بڑے پیر صاحب تقریر کر رہے ہیں، مجمع میں شخص ہو گیا، نیند آ گئی۔ برابر والوں نے سوچا اس کو پکڑوا دو، کیونکہ ساتھی ساتھی ہوتے، کبھی بڑے پیر کو دیکھے کبھی کسے دیکھے، تاکہ بڑے پیر کی نظر پڑ جائے۔ بڑے پیر صاحب کی جب نظر پڑی، اپنے منبر سے اترے، جہاں تقریر کر رہے تھے وہاں سے اترے، سیدھے سونے والے کی طرف چلے گئے، سیدھے جا رہے ہیں۔ اب ان کے من ہی من میں لڈو پھوٹ رہے تھے، اب بڑے پیر صاحب ان کو مجمع سے نکال دیں گے۔ جب بڑے پیر صاحب ڈانٹیں گے پھٹکاریں گے، کسی نے کہا بتانا مت، چپکے سے رہنا۔ بڑے پیر جب وہ اس کے پاس پہنچے، وہ سو رہا، آرام سے بیٹھا ہوا سو رہا تھا۔ بڑے پیر نے اس کے دماغ نہیں مارا، اس کو جگایا نہیں، بھگایا نہیں، بلکہ بڑے پیر صاحب اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے۔ اب جب کھڑے ہوئے اللہ، اب سب لوگ اور چکر میں پڑ گئے، لو یہ سو رہا، اور وہ بھی بڑے پیر صاحب اس کے سامنے کھڑے، اس کو تو 2 دھکے مارنا چاہیے، کوئی بولا تماچا مارنا چاہیے، کوئی بولا بھگا دینا چاہیے، مجمع کو بگاڑ رہا ہے۔ اب تک کتنی تقریر ہوتی، مگر بڑے پیر صاحب کھڑے رہے، کچھ دیر کے بعد وہ سب جاگ گیا، بیدار ہو گیا۔ بڑے پیر نے دیکھا یہ جاگ گیا، فوراً واپس آئے، اپنی کرسی پہ بیٹھ گئے، جہاں سے تقریر چھوڑی وہیں سے شروع کر دی۔ اب تقریر کے بعد لوگ دل میں کہنے لگے بڑے پیر سے معاملہ تو پوچھیں گے۔ جب تقریر ہو گئی، کسی نے جوتے سنبھالے، کسی نے ہاتھ چومے اور کھڑے ہو گئے، کہنے لگے حضور کچھ پوچھنا چاہتے ہیں۔
بڑے پیر بولے تم پوچھو گے یا میں بتا دوں؟ تم پوچھو گے یا میں بتا دوں؟ تم پوچھنا کیا چاہتے ہو؟ اور لوگ نبی کے علم کو تو بڑے پیر صاحب سے کہا انہوں نے کہ حضور یہ بتائیں یہ شخص سو رہا تھا، اس کو مجمع سے نکالنا تھا، اس کو مجمع سے بھگانا تھا، مگر آپ نے اس کو کچھ بھی نہیں کیا، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، معاملہ کیا ہے؟ اب سننے کی بات جو انہوں نے گھر میں پروگرام کرایا، مجھے انہوں نے مقیم بھائی نے بتایا ان کی نیت دیکھو کتنی اچھی ہے۔ انہوں نے کہا اب وہ بڑے پیر صاحب سے پوچھا، بڑے پیر صاحب بولے بتاتا ہوں، میں بعد میں بتاؤں گا، پہلے اس سے پوچھو کہ تو سو رہا تھا تو کیا دیکھ رہا تھا؟ سو رہا تھا تو کیا دیکھ رہا تھا؟ اب سب لوگ بولے ہاں بھائی بتا کیا دیکھ رہا تھا، کیوں سویا تو، کیا خواب تھا؟ اس نے بڑے پیر کو دیکھا کہ حضور آپ کو پتا چل گیا میں کیا دیکھ رہا تھا؟ آپ کو کیسے پتا چلا؟ تو شاعر نے جواب دیا اچھا تو نے پی پیالوں سے میں نے پی نگاہوں سے، تو نے پی پیالوں سے میں نے پی نگاہوں سے، فرق ہے بہت ساقی میرے تیرے پینے میں، فرق ہے بہت ساقی میرے تیرے پینے میں۔ ایک شعر اور بڑھو حاجی صاحب باہر سے کہہ رہے کوہرا بہت آ گیا علم، اور یہاں سے اچھا بھی کیا ہوگی جنت کی کیاری۔ انہوں نے بھی آج اتنے دل سے پڑھا، انہوں نے دیکھا نا مجمع تھوڑی افراتفری تو کہتے ہیں بلاغت اسی کو کہتے ہیں، اگر بزرگ ملے تو انہی کی طرح ہو جاؤ، جوان ملے تو انہی کی طرح، بچے ملے تو انہی کی طرح ہو جاؤ۔ یہ ایک دم سنجیدہ ہو کے بھی ابھی 2-4 روز پہلے صغیر صاحب بھی تھے، ہم لوگ تھے، بڑی پیاری سنجیدہ، اور جب انہوں نے دیکھا اچھے ادھر آدر کر رہا لے اب تم ہلو تو پھر یہ اپنی پہ آ گئے، اپنی سے مطلب راستے سے نہیں ہٹے، وہ تو یہی کام کرتے ہیں جو یہ بیٹھے ہیں۔ اچھا تم نے جنات دیکھیں؟ دیکھیں تم نے؟ عورتیں بہت کہتی ہیں جنات آج دیکھ لیو، پھر مت کہیو کہ ہمیں جنات دیکھنے نہیں ملے۔ یہ بیٹھے ادھر ہماری طرف، ایک گھر میں جنات تھے، ان کا بسترا کر دیا، جنات چھوڑ کے بھاگ گئے کہ یہ تو ہمارا ہی باپ ہے۔ اب تو بڑے سیدھے لگ رہے ہیں۔ چلو توجہ، تو نے پی پیالوں سے میں نے پی نگاہوں سے، فرق ہے بہت ساقی میرے تیرے پینے میں، یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے سینے میں، یاد اور جسم ہو کہیں اپنا دل تو ہے مدینے میں،
کسی کی بیٹری چارج ہوتی ہے کرنٹ سے، لائٹ سے، ان کی بیٹری چارج ہوتی ہے 10 روپے کے نوٹ سے. جیسے انہوں نے ضیاء المصطفیٰ صاحب نے سرکایا نوٹ تو کہہ رہے بڑھ گئی ہے اس انرجی ان کی. توجہ نہ بیٹا. بڑے پیر صاحب کہنے لگے میں بعد میں بتاؤں گا، پہلے ان سے پوچھو تو خواب میں کیا دیکھ رہا تھا. اور وہ لوگ بڑے پیر صاحب کو پتہ چل گیا، اور وہ لوگ کہتے کہ نبی کو پتہ نہیں. اب سارے لوگ کہنے لگے بتاؤ تم نے خواب میں کیا دیکھا. بڑے پیر کی طرف کو مسکرا کر کے کہنے لگا سرکار بتا دوں. بڑے پیر بولے بتا دے. کہنے لگا اے لوگوں تم میرا ہاتھ چھوڑو، میں نے بڑے پیر کا چہرہ دیکھا. میں نے کہا یار یہ آل رسول ہے، سیدزاد نبی کے شہزادے. جب ان کا عالم یہ ہے تو ان کے نانا کا عالم کیا ہوگا. کاش میں ادھر کو آ جاؤ، تھوڑا ادھر ہو جاؤ، نیچے عالم لگا دو. دیکھا دل میں تمنا کر لی کاش میں نے نواسے کو دیکھ لیا، نانا کو بھی دیکھ لیتا. میری آنکھوں میں نیند آ گئی، مجھے غنودگی آ گئی. جیسے ہی میری آنکھ لگی تو میں نے دیکھا سرکار آ گئے اور میں دیدار کر رہا تھا. اب بڑے پیر صاحب کہنے لگے سنو، میں جو کرسی چھوڑ کے گیا، میں جو اپنا ممبر چھوڑ کے گیا، میں جو خطاب کی جگہ چھوڑ کے گیا اور وہاں پر جا کر کے ہاتھ باندھ کے کھڑا رہا، اس کے لیے نہیں. میں نے تقریر کو روکا تو اس کے لیے نہیں. خدا کی قسم یہ وہ ہے جو میرے نانا کو خواب میں دیکھ رہا تھا، اور عبد القادر وہ جو اپنی آنکھوں سے نانا کے دیدار کر رہا تھا. تو حضور گھر میں تشریف لاتے ہیں نہیں لاتے بولو. للہ گھٹا دیجئے. پڑھ دوں چینل والے کہاں بھاگ گئے؟ تھک گئے کیا بیٹا؟ لگے ہوئے یہ والے جو ہیں ان کا نام فریاد. یہ مائک ہاں فرحت، یہ مائک بھی سنبھال لیتے ہیں. یہ بیچارہ بار بار اٹھ رہا ہے مائک سنبھال کے، کیونکہ پہلے ان کا یہی کام تھا. للہ گھٹا دیجئے پردہ رخ انور سے. بولو آمین. للہ گھٹا دیجئے پردہ رخ انور سے، اور دیدار کے طالب ہے سرکار یہ دیوانے، اور دیدار کے طالب ہے سرکار یہ دیوانے. اب ذکر نبی ہوگا خاموش ہو دیوانے، برسے گی یہاں رحمت کس کس پہ خدا جانے. یہ بات تو میں نے وہ بتا دی کیونکہ
سال میں ایک مرتبہ، یہ وہ چیزیں ہیں جو کتابوں میں نہیں ملیں گی مگر لوگوں سے ملتی ہیں۔ سال میں ایک مرتبہ میلاد شریف گھر میں ضرور کرایا کریں، کیونکہ جب میلاد شریف ہوتا ہے تو یہ ثابت ہے اللہ کے رسول تشریف لاتے، اور جہاں اللہ اور رسول کا ذکر ہوتا ہے رحمت کے فرشتے، ہم چاہتے ہی ہیں کہ اچھے لوگ آئیں، رحمت کے فرشتے آئیں، بیماریاں نکل جاتی ہیں اور نحوستیں نکل جاتی ہیں، خبیث بھاگ جاتے ہیں، بری آفتیں بھاگ، جیسے ہم لوگ نا یہ پٹی کرتے ہیں، رنگ کلر کرتے، صاف کرتے، ایسے ہی روحانی اعتبار سے ذکر خدا اور ذکر رسول کیا کرتے۔ تبھی تو اعلی حضرت نے کہا ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ سمجھ رہے میری بات؟ اس چیز کا خیال رکھیں، اور میری بہنیں بیٹیاں یہ بھی سن لیں، 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ کم سے کم یا تو بیٹی یا بیٹا یا ماں یا باپ یا دادا دادی نانا نانی ضرور قرآن شریف کی گھر میں تلاوت کر لیا کرے، چاہے پاؤ سپارہ ہو یا آدھا سپارہ یا ایک سپارہ۔ کئی دن ایسے ہو جاتے ہیں ہمارے تمہارے گھروں میں کہ قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی ہے، قرآن کی تلاوت سے گھر محروم ہوتے ہیں۔ اگر قرآن کی تلاوت ہوتی ہے تو گھر کی بیماریاں ختم ہوتی ہیں۔ بڑے پیر صاحب کی پھر بات یاد آ رہی ہے، اچھا حضرت بھی آ گئے، بڑی ذمہ داریاں اور بڑے شریف ہیں، بڑے نیک ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے۔ ایسے لوگ دل سے اور اندر سے اور باہر سے دونوں ایک سے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اوپر سے دیکھنے میں تو بڑے اچھے ہوتے ہیں مگر اندر سے کالے ہوتے ہیں۔ اللہ انہیں بھی اور ہمیں بھی سب کو ہدایت نصیب فرما۔ بڑے پیر صاحب کی بارگاہ میں ایک شخص گیا اور جا کر کے کہنے لگا، یہ میری بہنیں سنیں اور بھائی بھی سنیں، جا کر کے کہنے لگا حضور کماتا بہت ہوں، بہت کام کرتا ہوں مگر گھر میں خیر و برکت نہیں ہوتی۔ بولے کیا مطلب؟ وہ گیا تھا تعویذ کے چکر میں، اس نے سوچا کوئی موٹا سا بڑے پیر صاحب تو بڑا ہی تعویذ ملے گا، اس جگاڑ میں گیا تھا یار کوئی کام، مطلب ہم لوگ بھی جگاڑ میں رہتے، خود کچھ نہ کرنا پڑے، بس میاں آئے ہمارے یہاں اور ایک تعویذ کر دے اور ساری بلائیں بھگا دیں، اس جگاڑ میں رہتے ہو، سمجھ رہے؟ لیکن تمہیں بھی تو خود کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ اب وہ اس جگاڑ میں گیا، کہنے لگا حضور کمائی تو بہت ہے مگر پتہ نہیں کہاں جاتا، قرضے میں رہتا ہوں ہمیشہ، گھر میں برکت ہی نہیں ہوتی، کچھ دنوں کام ہو جاتا کچھ دنوں نہیں، بڑے پریشانی ہے حضور۔ تو بڑے پیر صاحب نے یہ نہیں کہا اللہ کاغذ اللہ تعویذ بنائے دے رہے ہوں۔ بڑے پیر صاحب کہنے لگے بیٹا قرآن پڑھا کرو۔ گھر میں کیا پڑھا کرو؟ پہلا جملہ یہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ گھر میں اگر برکتیں چاہتے ہو تو قرآن پڑھنا پڑے گا۔ وہ کہنے لگا سرکار میں تو قرآن پڑھتا ہوں، کا بیوی بچوں سے کہو قرآن پڑھا کرے، بیوی بچوں سے کہو قرآن پڑھا کرے۔ کہا حضور ٹھیک ہے۔ میں نے نا کئی عوام میں سے نہیں، کئی مولاناؤں کو ایسے دیکھا حضرت، اگر ان کا 2 گھنٹے موبائل اگر وہ ہو جائے نا اس کا ریچارج وغیرہ ختم ہو جائے تو وہ بوکھلا جاتے ہیں، دیوانے ہو جاتے ہیں، پاگل ہو جاتے ہیں کہ یار اب تو پتہ نہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، مارے جائیں گے یا کیسے ہوگے، کیسے زندگی کٹے گی 2 گھنٹے میں۔ اور تمہارا بھی اگر ایک دن ریچارج ختم ہو جائے نا تو دوسرے دن تک تمہیں کچھ بھی اچھا نہیں لگے گا، اتنے عاشق ہو گئے، اتنے عاشق تم قرآن کے ہو جاؤ، اتنے عاشق اچھی چیزوں کے ہو جاؤ۔ بزرگان دین جیسے ہم آج موبائل رکھے پہ رہے نا، بزرگان دین قرآن شریف یہاں رکھتے تھے،
قرآن شریف ان کی غذا تھی. 2 منٹ لگے, ہم نے موبائل کھولا, دیکھنا شروع کر دیا. انہیں 2 منٹ ملتے تھے, قرآن کھولا, پڑھنا شروع کر دیا. جس دن اگر یہ ہوگا, 2 چیزیں ہوتی ہیں, ایک ہوتا ہے جسم اور ایک ہوتی ہے روح. کتنی ہوتی ہے بولو؟ جسم اور روح. جسم اگر بیمار ہے, ہاتھ میں تکلیف ہوگی, سر میں تکلیف, پاؤں میں تکلیف, پتہ چل جائے گا, چیک اپ کراؤ, ڈاکٹروں کے پاس جاؤ, دوا لے لو, کھاؤ پیو, کمزور ہو تو انرجی کی وغیرہ وغیرہ, یہ کھانا پینا سب. اور 10 دن کوئی کہے مت کھاؤ, کچھ بھی مت کھاؤ, خالی بیٹھے رہو, تو موٹے سے موٹا آدمی, طاقتور سے طاقتور, کمزور ہو جائے گا. بولو ہے کہ نہیں؟ جسم کے لیے غذا چاہیے, غذا. تو ایسے ہی روح کے لیے بھی غذا. ہم مسلمان ہیں بہت, جسم تو ہے بہت, لیکن روح ہماری سسک رہی ہے. روح بیمار ہے, روح بیمار ہوتی ہے, روح بیمار. کوئی کہے جناب روح بیمار ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہا روح بیمار ہونے کا مطلب یہ پتہ کیسے چلے گا روح بیمار ہو گئی؟ اس کے ڈاکٹر کون ہے؟ اس کے حکیم کون ہے؟ دوا کہاں ملے گی؟ روح اگر بیمار ہے تو سنو, وہ نمازیں کم پڑھے گا. سمجھ لو اس کی روح بیمار چل رہی ہے, اس کا اللہ اور رسول میں ذکر, اللہ اور رسول کے ذکر میں دل کم لگے گا. سمجھ لو اس کی روح بیمار چل رہی ہے, وہ دینی باتوں سے ہٹ کر چلا جائے گا. سمجھ لو اس کی روح بیمار چل رہی ہے. اور اب تو یہاں تک آ گیا, اللہ تعالیٰ یہ ذہن میں ہے ہی نہیں, سوچتا ہی نہیں. ہم لوگوں سے تو چھپ سکتے مگر اللہ تعالیٰ سے ہرگز نہیں چھپ سکتے. گناہ کرتے لوگ اللہ تعالیٰ سے چھپ چھپ کرتے. جیسے مثال کے طور پر اگر یہاں پر کسی چیز کی پابندی لگا دیں گے نا, یہ پابندی لگا دیں کہ شادی میں تم کوئی بینڈ باجے نہیں بجاؤ گے, آتش بازی نہیں چھوڑو گے, ڈھول تاشے نہیں بجاؤ گے, تو 8, 10, 20 لڑکے مل کر کے بریلی میں یا دلی میں یا لکھنؤ میں بمبئی میں ہوٹل خرید کے خوب گھوڑوں کی طرح ناچ رہے. اب یہ سوچ رہے ہیں ہم یار شیش گڑھ سے یا دنکے سے یا جہاں کہیں سے, وہاں سے تو بچ گئے, اور یہ پتہ نہیں ہے جو کاندھے پہ جو کرامن کاتبین ہیں یہ سب لکھ رہے ہیں. ہم سے بچ کے کوئی فائدہ نہیں ہے, بچنا تو وہاں ہے, وہاں پکڑے جائیں گے. لیکن ہماری روح بیمار ہے. ہمیں اگر روح کو مضبوط کرنا, طاقتور بنانا, اس کو انرجی دینی ہے تو ذکر خدا, ذکر رسول, قرآن کی تلاوت کرنا پڑے گی. اور جب تک روح طاقتور نہیں ہوگی, اس وقت تمہارا یہ ابھی نور الدین منظر صاحب نے پڑھا تھا نا غریب نواز کے تعلق سے, معلوم ہے انہوں نے اللہ 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 جب کہا نا 3 مرتبہ کہہ کہ کسی بھی آدمی کو پچھاڑ دیا کرتے. پہاڑ میں دراریں پڑ جاتی تھی, پتھر آگے بھاگتے تھے. ان کی روح طاقتور تھی, ان کی روح تھی کیا تھی. اب بات یہ چل رہی تھی جناب والا, ذرا میری طرف توجہ رکھو. 2 چیزیں ہوتی ہیں. بیٹا راستہ چھوڑ دو, ادھر کو آ جاؤ, تھوڑا سا ادھر آ جاؤ, آپ ہی بڑھ جاؤ, آپ بڑھ جاؤ, تھوڑا آپ بڑھ جاؤ, تھوڑا ادھر کو آ جاؤ, مقیم آگے آ جاؤ. اب روح بیمار اگر ہوگی تو اس کا اللہ رسول میں, اللہ رسول کے ذکر میں دل نہیں لگے گا. بڑے پیر صاحب کی بارگاہ میں گیا اور جا کر کے کہنے لگا حضور گھر میں خیر و برکت نہیں ہوتی ہے. بڑے پیر صاحب نے کہا بیٹا قرآن پڑھا کر. اب تم اپنے محلے میں دیکھ لیو, یہ میری بہنیں بیٹھی ہیں, عورتوں کو فجر کے بعد کون سا اتنا کام ہے, یہ 15 منٹ قرآن شریف نہیں پڑھ سکتی. 15 منٹ, ہاں کوئی بات نہیں بیٹا, تار سے تھوڑا بچ کے رہیے. 15 منٹ کے یہ قرآن شریف نہیں پڑھ سکتی ہیں. چلو 15 منٹ اگر یہ قرآن شریف پڑھ لے تو دن بھر اس قرآن کی خوشبو رہے گی, اس تلاوت کی خوشبو رہے گی. نہ صبح کو اٹھے گی تو کر رہا تو ای میرے یہاں درد ہے, اوئی میرے یہاں درد ہے, وہاں فائدہ ہو گیا. یہاں لے کے بیچارہ کام سے جاتا ہوا ٹینشن میں پڑ گیا, ٹینشن میں.
سمجھے؟ کام سے جاتا ہوا یہ اس کی اوئی نے کام کو روک دیا. اب بیچارہ کام پہ جا رہے بولے یار بیوی بیچاری بڑی بیمار ہے یار بیوی, اور یہ پتہ نہیں, اور رات بھر دیکھ رہی ہے بھوت خواب میں, بھوت دیکھے گی نہیں. جب قرآن کی تلاوت نہیں پڑے گی تو وہ کہاں گیا ہمارا جن, وہ کہیں نیچے. وہ اندازہ لگا لیو کونے میں کھڑے کو نوٹ گنتا ہوگا, دیکھ لیو تو صحیح بتا رہے ہو میں. ہاں بڑے پیر صاحب کہنے لگے قرآن کی تلاوت کیا کرو. کہنے لگا حضور قرآن کی تلاوت تو کرتے, کہا ٹھیک ہے. بچے کرتے, بیوی بچے, کہا حضور وہ بھی کرتے. اب بڑے پیر صاحب نے سوچا جب قرآن کی تلاوت ہوتی ہے تو پھر گھر میں برکت کیوں نہیں ہوتی. بڑے پیر صاحب نے اب تو دیکھنا ہی پڑے گا نا, آنکھوں کو بند کیا, اور آنکھوں کو بند کر کے بڑے پیر صاحب کہنے لگے نماز پڑھا کرو. کہ حضور نماز پڑھتا ہوں. کہ تم تو پڑھتے ہو, اپنے بیوی بچوں سے کہو وہ نماز پڑھا کرے. کہ حضور وہ بھی پڑھتے. دونوں باتیں صحیح ہو گئی, قرآن کی تلاوت بھی نماز بھی. اب بڑے پیر صاحب نے پھر آنکھوں کو بند کیا. بڑے پیر صاحب نے کہا جاؤ گھر جاؤ, اور جا کر کے اپنے دروازے پر ایک موٹے سے کپڑے کا پردہ لٹکا دیا. کیا لٹکا دیا؟ ہمارے یہاں بھی بہت پردے میں سے, ہمارے یہاں ونڈو پہ پردہ, کھڑکی پہ پردہ, چوکھٹ پہ پردہ, فریج پہ پردہ, کولر پہ پردہ, اسٹول پہ پردہ, ٹی وی پہ پردہ, اور شادی میں بیوی بے پردہ. جہاں ہونا چاہیے تھا وہاں. اب بڑے پیر صاحب بولے پردہ لٹکا دو. وہ چلا گیا بیچارہ. بڑے پیر صاحب کی تو مانے گا. بیوی بولی اجی کیا لائے ہو بتا, دکھاؤ تعویذ پہ. بولے ہٹ جا, بولیے مت. غصے بولے بولیے مت. بولے کچھ بھی نہیں, یہ کہا پردہ لٹکا دو. تو بولے لٹکا دو. بڑے پیر صاحب کے کہنے پر اس نے پردہ لٹکایا. 27 دن گزرے, اور جب اس کے یہاں برکتیں ہونا شروع ہوئی ہیں, اب تو جتنا کما رہا, 1 روپے کی جگہ 10 روپے, 10 روپے کی جگہ 70 روپے, 70 روپے کی جگہ 170 روپے, بڑھتا چلا گیا. اب جب 3-4 مہینے گزرے, میاں بیوی کہنے لگے اجی ایک بات بتاؤ, پہلے بھی تمہاری کمائی یہ تھی, اب بھی یہی کمائی ہے, اس پردے میں کون سی ایسی بات ہے 3-4 مہینے میں دیکھ رہا ہو کٹیا میں پیسے رکھے. اور اب تو لوگوں کے پاس اگر پیسہ آ جائے نا تو دینی کام میں نہیں بڑھائیں گے, کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری نہیں کریں گے, اور بس ناچنے پہ یا ایسے 30-35 ہزار روپے تھوک لگا کے یوں ایسے برساتے چلے جائیں گے کاغذ کی طرح, اور پھر ویڈیو بنا کے دوستوں کو شیئر کریں گے, دوستوں جیسے بڑا پیسے والا. سمجھے؟ اچھا بولو ہوتا نہیں, یہ سب میں نہیں ہے, تم میں, ہم میں, سب میں. ہم میں بھی تو یہی, اگر پیسے آنا شروع ہو جائے تو مولانا کے 2 شعر آگے بڑھ جاتے ہیں. یہی ہے نہیں, اس کا نعرہ جب بڑھ سکتا تو ہمارے بھی تو 2 شعر بڑھ جائے. لیکن اصلاح لینی ہو لینی. اب سنو, اب دونوں میاں بیوی بولے رات کو آدھی رات سے اٹھ جائیں, مجھے عجیب بتاؤ تو ذرا, مجھے نیند نہیں آ رہی ہے, اس پردے میں کیا, اس میں کون سا جادو ہے؟ جب سے یہ چاہنا برکتیں ہی برکتیں, اتنا خرچ کرو ختم ہی نہیں ہوتا. 40 غریب لوگ جا کر کے تمہارے گھر سے ضرورتیں پوری کرتے ہیں. اس نے سوچا چلو پوچھ کا. اب گیا بڑے پیر صاحب کے یہاں, بڑے سوکھا مولے پہنچ گیا. اب جا کے بیٹھا, لوگ تھے اس کی ہمت ہی نہیں پڑی بڑے پیر صاحب سے پوچھنے کی. بڑے پیر صاحب نے بھی توجہ نہیں دی. بیوی بولی بتایا کچھ؟ بولے نہیں بتایا, پتہ نہیں چلا, کل پھر جاؤں گا. دوسرے دن پھر پہنچ گئے, لیکن پھر ہمت نہیں پڑی. جب 3 دن ہو گئے, بڑے پیر صاحب بولے جی میاں تیسرا دن ہے, جو دل میں کہہ کیوں نہیں دیتے, مجھ سے ہی بلواؤ گے. یہ کون ہے؟ بڑے پیر صاحب. جب ولی کا یہ عالم ہے تو نبی کا عالم کیا ہوگا؟
کیسے مولانا وہ کہتے ہیں نبی کو علم غیب نہیں تھا، اور اعلیٰ حضرت دیکھو کیا کہتے ہیں، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، کہیے یا رسول اللہ، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، اور کعبے کے بدرود جا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحا تم پہ کروڑوں درود، اور کیا دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پا چاند سا، دل کرو ٹھنڈا میرا، دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پا چاند سا، اور سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود، اور سینے پہ رکھ دو ذرا، یہ شعر سب پڑھیں گے، آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیا دیجئے، اور جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود، ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود، کام اور ٹھیک ہونا میں رضا تم پہ کروڑوں درود، اللہ۔ اب بڑے پیر صاحب کہنے لگے بتاؤ میں بتا دوں یا تم بتاؤ گے؟ کہنے لگا حضور پوچھنا تو مجھے یہ نا کوئی اور بات نہیں، الگ کی بات ہے۔ بڑے پیر بولے مجھے معلوم ہے بات تو پردے کی ہے۔ کہنے لگا ہاں حضور یہی تو ہے، بات پردے کی ہے۔ کہ حضور پہلے بھی اتنا ہی کماتا تھا، اب بھی اتنا ہی کما رہا ہوں، مگر اب تو اتنا کہ دولت کی ریل فیل ہے، اس پردے کا معاملہ سمجھ میں نہیں آیا۔ میری بہنیں سن لے، بھائی سن لے، صبح سے قرآن کی تلاوت شروع کر دینا۔ بڑے پیر صاحب کہنے لگے سنو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ تمہارے گھر میں تلاوت ہو اور اللہ کی رحمت اور برکت نازل نہ ہو، تمہارے گھر کے بیوی بچے نماز پڑھے، گھر میں رحمت اور برکت نہ ہو۔ رحمت و برکت تو ہوتی تھی مگر تمہارے گھر کے سامنے ایک مارکیٹ ہے، ایک بازار ہے، وہاں پہ لوگ آنے جانے والے وہ ہوتے تھے جو قرآن کی تلاوت نہیں کرتے تھے، وہ ہوتے تھے جو نماز نہیں پڑھتے تھے۔ ان بے نمازیوں کی نظر تمہارے گھر پہ
پڑھتی تھی ساری برکتیں ختم ہو جاتی تھی. سمجھ گئے مطلب؟ اچھا میں نے جو کہا تھا نا وہ تو رہی جا رہا. انبیاء اور رسولوں کے بعد تھوڑی قرآن کی آیتوں کی تشریح کروں گا نا، سمجھنا لیکن مزہ بہت آئے گا. سب سے افضل و اعلی ذات کا نام سیدنا ابو بکر صدیق ہے. دیکھیو ہم اپنا علم دیکھیں ہم لوگ کتنا قریب ہیں. کیا نام ہے؟ پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق. لیکن اگر میں پوچھ لوں نا دو ایک لوگوں کو چھوڑ کر کے کہ حضرت ابو بکر صدیق کا نام کیا تھا تو شاید یہ کسی کو پتا ہو. ان کا نام ابو بکر صدیق نہیں بلکہ ان کا نام عبداللہ تھا. ان کے باپ کا نام ابو قحافہ تھا. ان کی ماں کا نام سلمہ تھا. سمجھ رہے میری بات؟ آج اگر کسی کا نام رکھ دو، بیٹی پیدا ہوئی ہے نام بتا دو تو میں سلمہ رکھ دو، بولے حضرت یہ تو بڑا پرانا نام ہے، بڑا کوئی نیا نام بتاؤ. نیا تو کیسے ہوں گے نام؟ کشش. کیسے نام ہوں گے؟ ایسے الٹے سلٹے چلتے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے قرآن کی آیت ان کا ذکر قرآن میں سن. بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. قرآن کی آیت اللہ فرماتا وہ والذی جاء بالصدق، وہ جو صدق کو لے کر کے آیا. اس سے مراد حضور. وَصَدَّقَ بِهِ، اور جس نے اس صدق کی تصدیق کی. اس سے مراد ابو بکر صدیق. آپ کا لقب صدیق کب پڑا بتاؤں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج کو گئے، کنڈی ہلتی رہی، بستر گرم رہا. ام ہانی کے گھر سے پہلے آسمان پہ، دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے سدرۃ المنتہا عرش اعظم پر قرب خاص میں رات کے کچھ حصے میں حضور نے فرمایا مجھے معراج ہوئی. تو غیر لوگوں نے نا مذاق بنایا کہ تم تو کہتے تھے تمہارے نبی بہت سچے. لو صاحب کنڈی بھی ہلتی رہی، ابھی جیسے کھول کے کوئی دروازہ گیا نا کنڈی، وہ بھی ہلتی رہی، بستر بھی گرم رہا، اور پہلے آسمان پہ دوسرے تیسرے چوتھے سب میں گھوم کے آ گئے. مذاق بنا رہے تھے. جب حضور نے کہا معراج ہوئی، لوگوں نے مذاق بنائی. تو کچھ لوگ بولے نا چلو یہ ابو بکر جو ہیں یہ بہت ساتھ میں رہتے. اب کہیں گے جنہیں تم نبی مانتے تھے نا، اب بتاؤ کیا کہو گے؟ بازار میں پکڑ لیا. ابو بکر صدیق جی کہا تم نے اپنے نبی کی بولی سنی ہے؟ نہیں. جنہیں تم نبی کہتے ہو نا، اللہ کا رسول کہتے ہو. بولے الحمدللہ. بولے وہ کہہ رہے رات کہہ رہے ان کو معراج ہوئی، پہلے آسمان پہ دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے، کچھ تو ٹائم لگے گا، اور وہ وہاں پر جا کر کے اتنی دیر میں لوٹ کے آگے، بستر بھی گرم، کنڈی بھی ہلتی رہی. ابو بکر صدیق چپ. کہا یہ بتاؤ تم سے کس نے کہا؟ بولے کہتے کون؟ جن کو تم اللہ کا رسول کہہ رہے، محمد الرسول اللہ کہتے ہو نا، وہی کہہ رہے. بولے تم نے سنا نبی نے کہا؟ بولے ہاں نبی نے کہا.
تو ابو بکر صدیق سینہ چوڑا کر کے کہنے لگے الحمدللہ اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں اگر نبی نے کہا ہے تو بالکل سچ ہے سچ ہے سچ ہے، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ اگر میرے نبی نے فرمایا تو ایک لفظ بھی جھوٹ نہیں ہے، جھوٹ کی گنجائش بھی نہیں ہے، میرا اس بات پر ایمان ہے۔ اعلان کرتا ہوں ابو بکر اس بات کی تصدیق کرتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا آ رہا میرا صدیق۔ کون آ رہا؟ میرا صدیق، مطلب تصدیق کرنے والا صدیق آ رہا ہے۔ اس دن سے آپ کا لقب پڑا ابو بکر صدیق۔ اور میرے نبی نے فرمایا میں نے جس کے سامنے اسلام پیش کیا تو اس نے مجھ سے ایک دو سوال کیے اپنی جانکاری کے لیے، معلومات کے لیے، مگر ابو بکر نے کوئی لفظ پلٹ کے نہیں بولا۔ ابو بکر صدیق نے کوئی لفظ پلٹ کر کے نہیں دیکھا۔ اور ابو بکر صدیق کی وہ ذات ہے جو خود بھی صحابی، جن کے باپ بھی صحابی، جن کی ماں بھی صحابی، اور نیچے تک بیٹے بیٹیاں بھی صحابی۔ سمجھ رہے میری بات؟ جو نبی کی زندگی میں رہے، جنہوں نے نبی کو دیکھا حالت ایمان میں، وہ صحابی، اور ان کے بعد ہوئے پھر تو نبی کو ہی نہیں دیکھا۔ لیکن سنو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت نے ایک رسالہ لکھا، اس رسالے میں یہ چیز لکھی ہے ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا تھا، زمانے جاہلیت کی بات تھی۔ ابو بکر صدیق کو ان کے باپ پکڑ کے لے گئے۔ کہاں لے گئے؟ بت خانے میں، اور لے گئے۔ لے جانے کے بعد ان کے باپ ابو قحافہ نے کہا ابو بکر سے کہا بیٹا ہذہ آلہتک السم العلی فاسجد لہا، کہ بیٹا تمہارا یہ فل پاور خدا ہے، اس کو تم سجدہ کرو۔ اعلی حضرت نے لکھا ہذہ آلہتک السم العلی فاسجد لہا، یہ تمہارا خدا ہے فل پاور۔ کھڑے رہے ابو بکر صدیق، دیکھتے رہے۔ ان کے باپ چلے گئے باہر کو، اپنی سجدہ کر لیں گے۔ ابو بکر صدیق اس بت سے بولے انی جائع فاطعمنی، اس سے بولے او تم تو بڑے طاقتور خدا، میں بھوکا ہوں مجھے کھانا کھلاؤ۔ کیا بولے؟ مجھے بھوک لگ رہی ہے کھانا کھلاؤ۔ اب بت کھانا کھلا گیا، بت کھانا کھلا گیا۔ تھوڑی دیر پھر کچھ نہیں بولا، پھر ابو بکر صدیق بولے انی عار فاکسنی، ہمت ہے تو مجھے کپڑے پہناؤ، کپڑے پہناؤ، مجھے کپڑے دو۔ پھر نہیں بولا، کیا میرے پاس کپڑے نہیں ہیں، مجھے کپڑے پہناؤ۔ اعلی حضرت نے رسالہ حیدریہ میں لکھا گیا۔ اب جو تھے اتنے میں ان کے باپ آ گئے کہ میں ایسے تو خدا نہیں مانتا، سجدہ نہیں کیا۔ کہنے لگے بیٹا تم نے یہ کیا کر دیا، یہ تم نے کیا کیا؟ اگر ہمارے خدا ناراض ہوگا تو کیا ہوگا؟ تم نے کیا کیا؟ یہ ہاتھ پکڑ کے لے آئے ان کی ماں کے پاس، جن کا نام سلمہ تھا، کہا سلمہ سمجھاؤ اپنے بیٹے کو، آج اس نے بہت بڑا کام کر دیا۔ کیا کام کیا؟ پورا واقعہ انہوں نے بتا دیا۔ کہا ہمارے خدا سے کہہ رہے تھے انی جائع فاطعمنی، اگر تم میں طاقت ہے، تم تو فل پاور، میں بھوکا ہوں کھانا کھلاؤ، مجھے کپڑے پہناؤ، اگر ہمت ہے تو کرو، ورنہ تم خدا نہیں۔ اس نے انکار کر دیا۔ ان کی بیوی بولی، حضرت ابوبکر صدیق کی ماں، کہا میرے سرتاج
ایک بات آپ کو بتاؤں کیا کہ جب یہ بیٹا نا پیدا ہونے والا تھا تو مجھے آسمانوں سے آواز آتی تھی، ہاتف سے آواز آتی تھی. کیا آواز آتی تھی؟ اب وہ کہنے لگی یا امات اللہ علی التحقیق، کیونکہ ان کی عربی زبان تھی نا، اللہ نے وہی لکھا اے صدیق ولی محمد صاحب رفیق. عربی کے جملے بھی میں نے بول دیے. اب کیا ہوا کہ سنو تو مجھے آسمانوں سے آواز آتی تھی، اے اللہ کی بندی، یہ تمہارا بیٹا آزاد بیٹا ہے، ایسا بیٹا ہے جس کا آسمان میں نام صدیق ہے، اور یہ محمد کا یار و غار رفیق ہوگا. ان کی ماں کہتی تھی میں یہ آوازیں سنتی تھی. اللہ سمجھ. اب جب معاملہ آیا یار و غار کی بات سنا، حضور کو اتنا ستایا، مکے میں اتنا ستایا، اب حکم ہوا کہ آپ مدینے چلے جاؤ. ابو بکر سے کہنا میرے ساتھ. حضور کو اپنی چارپائی پہ لٹا دیا، تم یہاں لیٹ، وہ حضرت علی کو یہاں لیٹو. ابو بکر صدیق کا ایک چرواہا تھا وہاں پہ، کہ تم ہمیں دودھ پہنچاتے رہنا. ٹھیک. پہلے لوگ وعدے کے سچے ہوتے تھا، مشرک وہ بھی، لیکن اس کا ذکر آتا حدیث میں سچا تھا. آپ لوگ حج کو گئے ہوں گے، حج صاحب آپ گئے ہیں. غار ثور اس دور میں جب ہم گئے تھے، جوان ہاتھ پاؤں اس کے باوجود بھی اتنی بڑی بوتل پانی پیتے پیتے، اور 15 اب تو راستے بھی اچھے ہو گئے نا، 1500 سال پہلے کیا راستہ ہوگا، یوں 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 پہاڑی پہ چڑھتے چڑھتے اس میں گئے. وہاں پر غار ثور میں جب گئے، ابو بکر صدیق کیا بولے، آقا 1 منٹ ٹھہر جاؤ. 1 منٹ کا ٹھیک. ابو بکر صدیق گئے، پہلے پورا غار صاف کیا، اپنا جو کپڑا تھا، سمجھے بعض لوگوں نے لنگی لکھا، بعض لوگوں نے صافہ لکھا، میں کپڑا اس لیے بولوں، وہ جو کپڑا تھا نا اس کے چیرے پھاڑ پھاڑ کے جو سوراخ تھے ان سوراخ میں ٹوم دیے. اور وہاں پر ایک سانپ رہتا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے، کیونکہ اس نے سن لیا تھا کہ نبی آئیں گے تو ان پہاڑیوں سے سفر کریں گے. وہ دیدار کے مشتاق تھا وہ سانپ. اب سارے سوراخ بند کر دیے، کپڑا ختم ہو گیا. اب کیا کریں؟ ایک سوراخ سے بعض روایت میں انگوٹھا رکھا، بعض میں ایڑی رکھی. آپ نے اپنے پاؤں سے بند کر لیا. حضور سے کہا آ جائیے. آپ حضور یہاں آرام کرنے لگے. یار جب آرام کرے، یہاں پہ حدیث بتاؤں گا نا، علماء لوگوں کے بہت کام کی رہی حدیث، بہت کام کی. اب جو تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے یہاں پہ. اب وہ آئے ڈھونڈتے ہوئے. کون آئے؟ کفار مشرکین. اب جب آئے تو غار پہ مکڑی نے جالا پور دیا اور کبوتری نے انڈے بھی دے دیے. عرب کا شاعر کہتا ہے، امام بوصیری لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں، ظن الحمام وظن العنکبوت علی خیر البریت لم تنسج ولم تحمیم. الصدیق فی الغار والصدیق لم یرما وکل طرف من الکفار لم ارمیم. یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم.
عربی لوگ اشعار ہم لوگوں کی طرز الگ، عربی لوگ اسی طرز میں پڑھتے ہیں، یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم واغفر لنا لكل المسلمين بما يتلوه في المسجد الأقصى وفي الحرم ظن الحمام مکڑی نے جالا پور دیا وظن العنکبوت ظن الحمام کبوتری نے انڈے دے دیے اور عنکبوت مکڑی نے جالا پور دیا۔ اب ان لوگوں کو نا حضور کو اور ابو بکر صدیق کو ان لوگوں کی پنڈلیاں دکھائی دے رہی تھی، پنڈلیاں۔ ابو بکر صدیق یہ آ گئے، یہ آ گئے، تھوڑی ایسی گئے ہوگے تو آپ تھوڑا ایسی کہ حضور یہ آ گئے، میں دیکھ کے اندر سے کہ حضور یہ آ گئے، آ گئے، اب پکڑے جائیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے جب کہا تو میرے نبی بولے لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر پریشان مت ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ وہ سانپ نے کاٹ لیا، توجہ رکھنا جو بتا، سانپ نے کاٹا، حضرت ابو بکر صدیق کے زہر چلتا رہا مگر پھر بھی پاؤں نہیں ہٹایا، آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے، ایک آنسو حضور کے رخسار پہ گر گیا، حضور کی آنکھ کھلی، میرے نبی نے ابو بکر صدیق کو دیکھا، ابو بکر صدیق نے دیکھا، نبی نے جب دیکھا پیار بھری نظروں سے تو نبی نے توجہ ڈال دی، یہ توجہ اتحادی تھی۔ اب جب توجہ ڈالی، اب سنو اعتراض ہم پر یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے بادل سایہ کرنے نہیں آتا تھا، بادل سایہ کرنے نہیں آتا تھا، اگر آتا تو ان لوگوں کا اہل حدیث کا یہ سوال ہے، اگر آتا تو حدیث میں یہ ہے کہ نبی جب ہجرت کر کے گئے تو میرے نبی وہاں بیٹھ گئے، ابو بکر صدیق نے چادر تان لی اور ایسے کر کے کھڑے ہو گئے نبی کے اوپر سر پہ جیسے تم پنکھا جلنے، ایسے کھڑے ہو گئے تاکہ لوگ سمجھ لیں آقا یہ ہے اور غلام یہ۔ اگر وہ سورج، اگر بادل جو تھا آتا تو ابو بکر صدیق یہ چادر کیوں تانتے، یہ چھائی کیوں کرتے، مگر اس کا جواب یہ ہے کہ نبی نے غار ثور میں ابو بکر صدیق پہ توجہ ڈالی۔ اب جب توجہ ڈالی تو ان لوگوں نے نبی کو بھی نہیں دیکھا تھا، مدینے والوں نے ابو بکر کو بھی نہیں دیکھا تھا، دونوں کے چہرے ایک سے لگ رہے تھے۔ اب لوگ کچھ تو ابو بکر صدیق کو نبی سمجھ رہے تھے، کچھ نبی کو ابو بکر صدیق نے پہچان لیا، آقا کو بٹھا دیا اور بٹھا کر کے اوپر سے چادر تان لی تاکہ زمانہ سمجھ جائے آقا یہ ہے اور غلام یہ۔ سمجھ رہے میری بات؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ ذات ہے جو قرآن نے بھی جن کو حضور کا دوست کا صاحب کہا، اذ ہما فی الغار لصاحبہ، صاحب کا لفظ آیا، دوست کا لفظ آیا، قرآن میں آیا یہ ابو بکر صدیق۔ ایک مرتبہ میرے نبی، یہ آخری بات سنا رہا ہوں پھر صلاۃ و سلام کریں گے، میرے نبی اور حضرت عائشہ دونوں میاں بیوی تھے، اور میاں بیوی میں کبھی کوئی وقت ایسا ہوتا ہے کہ محبت کی باتیں، میکے کی، سسرال کی، درادر کی باتیں ہوتی ہیں۔ ایک دن میرے نبی لیٹے تھے، حضرت عائشہ سر میں ہاتھ پھرا رہی تھی اور آسمان کے ستارے دکھ رہے تھے۔ حضرت عائشہ بولی آقا ستارے دیکھ رہے ہیں؟ جی۔
آقا یہ بتائیں آپ کے صحابہ میں کوئی ایسا ہے جس کی نیکیاں ان آسمان کے ستاروں کے برابر ہو؟ میرے نبی بولے ہاں. کہا کون ہے؟ نبی بولے وہ عمر ہے، عمر جس کی نیکیاں آسمانوں کے ستاروں کے برابر. آسمان کے ستاروں کے برابر عمر ہے. عائشہ نے سوچا میرے ابا کا نام نہیں آیا. بی بی کب خوش ہوتی ہے جب میکے والوں کا زیادہ ذکر کرو. یہ فطری طور پر ہے. اگر کوئی میکے کا آ جائے نا تو رسگلے کالے والے میٹھے والے سمجھے سارے لا کے پیش کر دو، کھلاؤ پلاؤ، تو آدھے گھنٹے کے بعد کہے گی تم نے کھانا کھا لیا. ویسے نہیں پوچھے گی، اب پوچھ رہی ہے محبت میں تم نے کھانا کھا لیا. تمہیں بتایا مرکزی صاحب تجربے سیکھ لو. اگر کبھی غصے میں ہو نا سیدھے کہہ دیو تمہارے بھائی صاحب ملے تھے یار، ان سے ملاقات تبھی ٹھنڈی. اچھا پھر کیا کہہ رہے تھے؟ میری طرف تو حضرت عائشہ نے سوچا میرے ابا کا نام نہیں آیا. حضرت عائشہ نے کہا اچھا عمر کا نام ہے میرے ابا کا نہیں. پھر کہا حضور آپ کے صحابہ میں کوئی ایسا بھی ہے جس کی نیکیاں ان ستاروں سے بھی زیادہ ہو، ان سے بھی زیادہ ہو؟ نبی نے فرمایا ہاں ہے. کہا کون؟ کہا وہ بھی میرا عمر. حضرت عائشہ سے رکا نہیں گیا. بولے پھر میرے ابا کا کیا ہوا؟ حضرت عائشہ نے میرے ابا ابو بکر کا کیا ہوا؟ نبی سمجھ گیا. نبی اٹھ کے بیٹھ کے نبی بولے عائشہ ابو بکر کے بارے میں پوچھ رہی ہو تو سنو. حضرت عمر کی پوری زندگی کی نیکیاں ایک طرف اور میرے ابو بکر کی غار والی نیکی ایک طرف. اللہ یہ ہے حضرت ابو بکر صدیق. سمجھ رہے کچھ تو ملے ہی ہوگا تمہیں بھی. گھر میں اگر خوشی دیکھنا، بہت سارے ہوتے ہیں نا گھر میں گالی بکتے ہیں بیوی کی، ماں کو، بہن کو اور پورے خاندان کو. پھر کہتے ہیں بیوی محبت ہی نہیں کرتی. کرے گی کہ تم لٹ پھیر رہا ہو محبت کرے گی؟ آج کل تو بیوی تو چھوڑو شاگرد بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں. شاگرد اگر شاگرد کو مار دو نا تو وہ بھی جگاڑ میں رہتا، یہ جگاڑ میں رہتا جہاں موقع ملے ٹانگ دوں حضرت کو. تو بیوی بھی تو اسی جگاڑ میں رہتی، کہاں موقع ملے ٹانگ دوں گی میں بھی. یہ حالات نہیں. حضرت ابو بکر صدیق کی نیکی ایک نیکی عمر کی ساری زندگی کی نیکیوں پر بھاری. کئی مرتبہ کچھ صحابہ نے یہ کہا عمر ابو بکر تم بس وہ نیکی مجھے دے دو جو غار میں آپ اور اللہ کے رسول تھے، میری پوری زندگی کی نیکی لے لو. وہ نیکی یہ بڑی بات ہے. بڑی بہرحال ہمارے ابرار بھائی اللہ تعالی ان کے بچے کی جو شادی ہو رہی ہے مولا پروردگار عزت کے ساتھ پائے تکمیل تک پہنچا دے اور ہمارے اس دنکا میں برکتیں فرما، رحمتوں کا نزول فرما. آپس میں مل جل کر کے رہو. اصل میں ہوتا کیا ہے نا، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں دیکھو کوئی بات چھپی تو رہ نہیں جاتی ہے. اگر گاؤں میں کچھ لڑکے جا کر کے بریلی یا رامپور یا پیلی بھیت یا کہیں بھی جا کر کے یہاں تو کچھ نہیں کر رہے ہیں، شادی کے موقع پر یا وہاں پر جا کر کے اور یہ آتش بازی اور یہ سب بری خرافاتیں کر لے، یہ سب ہوتا ہے تو بات کھلی جاتی ہے. جب آتی ہے تو پھر ہم تک باتیں پہنچتی ہیں، علماء تک پہنچتی ہیں. جو جن لوگوں نے یہ یہاں کی تنظیم بنائی ہے میں مبارکباد دیتا ہوں آپ لوگوں کو. آپ لوگوں نے علماء کا ساتھ دیا، ان کو ڈبل مبارکباد. سمجھ میں آ رہی؟ تو پھر ان پہ اعتراض ہوتا ہے کہ یہ بتاؤ یہ سارے قانون غریبوں کے لیے ہے کیا؟ مالداروں کے لیے کوئی قانون نہیں ہے؟ تو اس لیے اللہ کے واسطے اگر اللہ تعالیٰ تمہیں پیسہ دینا تو کوئی کام ایسا مت کریو جس سے کئی لوگوں کے گناہوں میں تم شامل ہو جاؤ. سمجھ رہے؟ اب تک جو کرا اس سے توبہ کر لیو، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، معاف کرے گا. مگر کوئی بھی کام ایسا مت کریو جس سے تمہارے یہاں کا بہت اچھا ماحول ہے، بہت اچھا ماحول. جتنے بھی شاعر پڑھ کے گئے، مولانا تقریر کر گئے، سب یہ کہہ گئے حضرت یہاں شادی میں الحمدللہ ڈی جے ویجے کچھ نہیں بجتا.
یہ ساری چیزیں یہ علماء جتنے بیٹھے ہیں میرے پیچھے ابھی تو کچھ آئے نہیں ہیں مسجدوں کے ہمارے حضرت بھی ان کی میرے حاجی صاحب ہیں سب جتنے لوگ ہیں سب انہوں نے ساتھ دیا اور سب نوجوانوں نے ساتھ دیا ان کا اکیلا امام کچھ نہیں کر سکتا اکیلا مولانا بھی کچھ نہیں کر سکتا جب تک تم ساتھ نہیں دو گے اور ہمارے بچے اگر اس کو توڑے تو پھر ہمیں سننے ملتا ہے ٹھیک ہے اب کیسے کر کے تم سمجھاؤ گے لڑائی نہیں کرنا جھگڑا نہیں کرنا کیسے سمجھاؤ گے وہ یہ ذمہ داری میں تم پہ چھوڑتا ہوں سمجھ رہے جیسے اپنے گاؤں کی اپنی بستی کی قصبے کی عزت ہے ویسے عزت بنی رہنی چاہیے ایک چیز اور بتا دوں میری بہنیں بھی بیٹھی ہیں آپ بھی بیٹھو میں پورے ہندوستان میں اللہ غرور تکبر گھمنڈ ریاست بچائے تقریریں کرنے جاتا ہوں پتہ ہی آپ لوگ حضرت بھی جاتے ہیں بہت کم قصبے ایسے ہیں یہ قصبہ ایسا الحمدللہ جہاں کی بدنامیاں بہت کم ہیں جہاں کی بدنامیاں بھی باہر نہیں گئی ہیں ورنہ ایک برادری کے لوگ جہاں پہ رہتے ہیں وہاں بہت مطلب کیا جملہ بولوں بہنیں بیٹھی ہیں بہت گندگی ہوتی ہے ایسے سمجھ لو سمجھ رہے مگر یہاں اللہ کا شکر ہے ان اماموں کو مبارکباد دو ان عالموں کو یہاں کے رہنے والوں کو اور تم لوگوں کو تم نے جو ساتھ دیا ایسے ہی اپنے گاؤں کی عزت اپنی بستی کی عزت بنا کے رکھنا ٹھیک ہے اس کو جانے مت دینا ان بڑے بڑے بزرگ لوگوں نے جو کیا ہے ان نوجوانوں نے کیا کوئی بھی بیٹا کوئی بھی ایسی حرکت نہیں اللہ نے پیسہ دیا اور جگہ ہیں کام کرنے کی کام کرو دین کا کام کرو تم مکان بناؤ اور کالج بناؤ اب ان کو دیکھیے کہ جبکہ اچھے شاعر ہیں پورے ہندوستان میں کہیں بھی نعت شریف لوگ 15-15 20 ہزار روپے لیتے ہیں اور یہ بھی اس لائق ہیں اور ملتے تھے اب بھی ملتے ہیں مگر انہوں نے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کے بس اللہ تعالیٰ اس میں بھی گزارا کر رہا ہے بہت کچھ دیتا پھر بھی بہت کچھ مطلب کروڑوں روپے کا کام